أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الکافی سے مہدویت کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ باب التمحیص والامتحان کے باب الغیبہ کے ذیل میں ایک باب ہے جس کو شیخ محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے سلسلے میں ذکر کیا ہے۔ اس باب کی ہم نے 2 احادیث مطالعہ کر لی تھی اور تیسری حدیث کو ہم نے ایک حد تک دیکھا تھا، اور وہ بیان اس طرح سے ہے کہ اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں محمد بن یحییٰ والحسن بن محمد وہ نقل کرتے ہیں جعفر بن محمد سے کہ ہم نے اس کے اوپر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جعفر بن محمد کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ سند ایک نو ضعیف کہلائے، اور وہ نقل کرتے ہیں حسن بن محمد سیرفی سے، اور وہ جعفر بن محمد سیقل سے، اور وہ اپنے والد محمد سے، اور محمد منصور سے۔ منصور کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے سنا کہ امام علیہ السلام میرے بارے میں فرماتے ہیں، مجھ سے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یا منصور ان هذا الامر لا يأتيكم الا بعد ایاس، کہ منصور یہ امر نہیں آئے گا مگر مایوسی کے بعد، تم لوگوں تک یہ امر نہیں پہنچے گا مگر مایوسی کے بعد۔ ولا والله حتى تميزوا، کہ قسم بخدا تب تک یہ امر نہیں ظاہر ہوگا جب تک تم لوگ پرکھ نہ لیے جاؤ، ممیز نہ کیے جاؤ، یعنی ایک دوسرے سے جدا نہ کیے جاؤ۔ ولا واللہ حتی تمحصوا، کہ قسم بخدا اس وقت تم یہ امر آئے گا کہ جب تم لوگوں کی تمحیص ہو۔ تمحیص کہتے ہیں کہ ایک شے سے جو ناقص اور کھردری یعنی جو ایک ردی چیز ہے اس کو خالص سے جدا کیا جائے، اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے تمحیص۔ یعنی تمحیص میں نقطہ کیا مد نظر ہوتا ہے ہمارے؟ تمحیص میں ہمارے پیش نظر یہ پہلو ہوتا ہے کہ ایک شے اپنے کمال تک پہنچے اور اس سے نقائص ختم ہو جائے، ردی چیز ختم ہو جائے، اسے کہتے ہیں تمحیص۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَلَا وَاللَّهِ حَتَّى يَشْقَى مَن يَشْقَى وَيَسْعَدَ مَن يَسْعَدُ، کہ یہاں تک کہ قسم بخدا شقی جو ہے وہ شقاوت کے ساتھ ظاہر ہو جائے اور سعید جو ہے وہ سعادت کے ساتھ ظاہر ہو جائے۔ اس حدیث میں ہم نے اجمالی طور پہ ملاحظہ کیا تھا سند حدیث کو۔ آج اس کی متن کے اوپر آپ دقت کیجئے۔ یہ روایت معروف روایات میں سے ہے کہ جسے علماء ذکر کرتے ہیں اور کئی جگہوں پہ اس کو بیان کیا جاتا ہے، امتحان اور تمحیص کے باب میں بھی کہ جو انسان کی عمومی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اور غیبت امام زمان علیہ السلام کے ذیل میں بھی۔ ان هذا الامر، اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ انشاءاللہ آج کوشش ہوگی کہ ہم 6 حدیثیں اگر پڑھ سکیں تو ان کو ختم کر لیں، لیکن سب سے اس میں جو اہم ترین حصہ ہے حدیث کا وہ یہی ہے۔ یعنی یہ جو حدیث ہے اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس کے متون کو قرآن کریم کی آیات اور دیگر صحیح سند روایات کے سابقاً ہم پہلی حدیث صحیح سند پڑھ چکے ہیں، جس میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان تھا کہ امام نے فرمایا تھا کہ تم لوگ لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَلَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً۔ ان روایات سے اس کا ایک نوع جبران ہو جاتا ہے، لہذا اس حدیث کو ایک نظریاتی طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث فقط اور فقط اس طریقے سے نہیں ہے کہ انسان اس کے مطالب سے سرسری طور پر گزر جائے۔ دقت کیجئے اس کے معنی پہ۔ ان هذا الامر، هذا الامر سے کیا مراد ہے؟
یعنی امر امامت یا امر ظہور. امر ظہور بھی مراد لے سکتے ہیں اور امر امامت. امر امامت کا یہاں پہ البتہ غلبہ اور حکومت کے ہاتھ میں آنا مراد ہے. وَإِلَّا امامت تو کسی دور کوئی دور ایسا نہیں رہا کہ جب امامت نہ ہو. ہر دور میں ہی امامت ہمیشہ ہی رہی ہے. تو یہ بات ہمیں یہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ اس جگہ پر در حقیقت مراد یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا. ظہور امام اور غلبہ امامت ان دو کو ہم باہم مراد لے سکتے ہیں، کیونکہ ظہور کا مطلب ہی یہ ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا غلبہ اور پوری دنیا کے اوپر حکومت کا چھا جانا. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا حصہ روایت کہتا ہے لا یأتیکم، یہ امر تمہارے تک نہیں پہنچے گا الا بعد ایاس. بعد ایاس یعنی تم لوگ مایوس ہو جاؤ گے، یعنی زمانے غیبت کے طولانی ہونے کی وجہ سے جب تک تم لوگ مایوس نہ ہو جاؤ، یعنی مایوسی کی آزمائش سے انسان کو گزرنا پڑے گا تاکہ یہ آزمائش مومن اور غیر مومن میں فرق کر دے. اگر یہ بعد ایاس نہ ہوتا تو مومن غیر مومن سے پہچانا نہ جاتا. مثلا ابھی ہم جس طرح سے طلاب بیٹھے ہیں، اب ہم میں سے کون مومن کون غیر مومن ایک ایسی آزمائش لی جائے کہ جس سے وہ پرکھا جائے اور وہ آشکار ہو جائے. یہاں تک تو بات ہمارے لیے واضح ہے کہ خبر ہمیں دی جا رہی ہے کہ جب تک مایوسی نہیں چھائے گی اس وقت تک امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور نہیں ہوگا. مایوس کون فرد ہوتا ہے؟ وہ فرد ہوتا ہے کہ جو اصلاً مانتا ہی نہیں ہے، یا وہ فرد ہوتا ہے جو مانتا تھا اب شک میں پڑ گیا. دونوں میں سے کون سا احتمال ہمیں صحیح لگتا ہے؟ جو مانتا تھا. اس لیے ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی کہ جو امت میں قبول ہی نہیں کرتے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کرتے ہیں لیکن ان کی روٹین کی زندگی اس طرح سے گزرتی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی جذبات احساسات ہیں ہی نہیں. آئیں گے تو ٹھیک ہے، آ جائیں گے، ہم نے کون سا ان کے لیے کچھ کرنا ہے، اور آئیں گے تو غلبہ بھی ہو جائے گا. یعنی کسی قسم کے احساسات ان کے وجود میں نہیں ہے، کوئی معرفت کی کوشش نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی تذکرہ ان کا نہیں ہے، کوئی امام زمان علیہ السلام کی طرف رجوع نہیں ہے. کیونکہ جو انسان کسی سے مایوس ہو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے. یعنی اس کلمے کو آپ خود حل کرنے کی کوشش کریں کہ الا بعد ایاس، کیونکہ مایوسی کے آثار ہوتے ہیں. مایوس جب ایک انسان ہو جائے تو اس کے کیا ہے آثار ہیں، ان آثار سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ بندہ مایوس ہے. مثلا آپ ایک شے سے مایوس ہو جائے، اصلاً آپ کے وجود میں رغبت ہی نہیں ہوگی کہ آپ اس شے کے لیے کام کریں. مثلا ایک فرد ہے، وہ ہم سادہ طلاب کے درمیان کی مثال لے لیں، وَإِلَّا ہر انسان اپنے شعبہ جات کے اعتبار سے مثال لے سکتا ہے. آپ دقت کریں، مثلا اقامہ لینے سے آپ مایوس ہوں گے، بڑی کوشش کی، اقامہ نہیں ملا. اب اگر اقامے سے آپ مایوس ہو جائیں، اس کی کبھی آپ کوشش کریں گے، اس کے لیے کوئی بھی ابھارے اس کی بات پہ اعتماد کریں گے، اس کے بارے میں اپنے اندر کوئی جذبات اور احساسات پائیں گے کہ یار میں یہ کوشش کروں؟ کبھی بھی نہیں پائیں گے. صحیح یہی صورت ہوتی ہے. یعنی یہاں پہ مایوسی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اصلاً وہ زبان سے اقرار ہی نہ کرے. وہ اقرار کرتا ہے کہ ہاں لوگوں کو ملتے ہیں، اقامے ملتے ہیں، لوگ کوشش سے لے بھی لیتے ہیں، لیکن جب اپنی بات آتی ہے وہ اپنے آپ کو پھر پیچھے رکھتا ہے. لہذا یہاں سے مایوسی کو آپ دیکھیں، مایوس ہونا انسان کے ضعف کا سبب ہے، انسان کے کمزوری ایمان کا، بدنی ضعف کا نہیں سبب، کمزوری ایمان کا سبب ہے، اعتقادی مسائل سے اس کا تعلق ہے. اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ انسان جب حق کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو افراد قلیل ہی ہوتے ہیں. افراد کی کثرت جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں بنتی مگر یہ کہ ایک شے ظاہر ہو جائے. لہذا مایوسی کو آثار سے پہچانیں، ہم اپنے قلب میں جھانک کے دیکھیں، کیونکہ ان روایات سے سب سے پہلے اپنے نفوس کی اصلاح کریں. ہم لوگ آیا ہم مایوس طبقے میں ہیں یعنی پر امید طبقے میں ہیں؟ جیسے دعائے عہد ہے کہ اس کے اختتام پہ ہمیشہ یہ پڑھتے ہیں کہ
وہ لوگ قریب ایک ہی کہ ہے وَيَرَوْنَهُمْ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا وَيَرَوْنَهُ بَعِيدًا، ہم کیا یقین رکھتے ہیں کہ قریب ہے وہ زمانہ، وَيَرَوْنَهُمْ بَعِيدًا، اور وہ کیا سوچتے ہیں، گمان رکھتے ہیں کہ بعید ہے۔ بس یہی امید اور نا امید طبقے میں ایک فرق آ جاتا ہے۔ ہم لوگوں کا ایک وظیفہ ہے معاشرے کے اندر مہدویت کے اعتبار سے لوگوں کو پر امید کریں۔ ابھی اتنے لوگ نا امید ہیں، اتنے نا امید ہیں کہ وہ یہ یقین کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں بھی حکومت اسلامی نہیں آ سکتی، اور اس کی بنیادی ترین وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی نہ جان کو خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی بڑی آزمائش میں مبتلا ہونا چاہتے ہیں، جیسے زندانوں کی آزمائش ہے یا اس طرح کی دیگر آزمائشیں، کیونکہ ظہور کا لازمہ یہی ہے، حق کے بلند کرنے کا لازمہ یہی ہے۔ ہاں یہ نہیں کہتے کہ کوئی فسادات شروع کر دیں، ہم کوئی طالبانی سلسلہ شروع کر دیں، کوئی داعشی طریقہ شروع کر دیں، یہ مہدویت نہیں ہے، یہ تخریب کارانہ ایک تفکر ہے مہدویت کے بارے میں کہ جو اس دنیا میں مہدویت کے نام سے آشکار ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ طالبان کا بھی موٹو کیا تھا، یہ مہدویت تھا۔ داعش بھی جس نعرے کو لگا کے نکلی وہ مہدویت ہی تھا، کیونکہ حنفی ہی ہیں یہ لوگ، اکثریت حنفی تھے، تو حنفی بہت شدید اعتقاد رکھتے ہیں مہدویت کے اوپر۔ اس کے مقابل اہل حدیث کچھ ڈگمگائے میں ہیں۔ بعض تو اہل حدیث سے انکار کر دیتے ہیں کہ اگرچہ روایات سے کچھ ظاہر ہوتا ہے لیکن امام مہدی علیہ السلام آنے والے نہیں ہیں، ایک دو روایتوں سے اتنا بڑا عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن حنفی بہت شدت سے معتقد ہیں، حتیٰ کہ وہ ان ضعیف روایات کو بھی قبول کرتے ہیں کہ جو مہدویت کے باب میں وارد ہوئی ہیں۔ شیعہ سنی دونوں کتب میں ظہور اور علامات ظہور کے اعتبار سے روایات کافی قریب وارد ہوئی ہیں، وہ کوئی بہت زیادہ فاصلے پہ نہیں ہیں۔ امام زمان علیہ السلام کے عدد کا تعین کے 12ویں امام ہیں، امام عسکری علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور مقام عصمت کے اوپر فائز ہیں۔ ان تین چیزوں میں اختلاف ہے، شدت کے ساتھ اختلاف، لیکن بقیہ چیزوں میں اس طرح سے اختلاف شدید نہیں ہے۔ خلاصہ کلام، ایک طرز تفکر ہمارے پاس کیا ہے، داعشی طرز تفکر، وہ مہدویت کا پرچم لے کے اٹھے، اس لیے انہوں نے کالا پرچم بنایا، کالے کپڑے انہوں نے پہنے، قتل و غارت خوب مچائی کہ آگے جہاں پہ انہوں نے 1 مہینے بعد پہنچنا ہے وہاں کے لوگ لرز کے رہ جائیں، ڈر کے رہ جائیں کہ روایات میں اس طرح کے مضمون وارد ہوئے ہیں۔ لیکن صحیح طرز تفکر کیا ہے، لوگوں کو پر امید بنایا جائے، لوگوں کو مایوسی سے نکالا جائے، یہ جملہ ہم اپنے ذہن میں بٹھا رہے ہیں۔ مہدویت کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، پر امید بنائے۔ بالفاظ دیگر، اگر ہمیں خدمت کا کہیں موقع ملے اور ہمیں تبلیغات کا اگر موقع ملے تو 2 موضوعات کو کبھی ہم ترک نہ کریں، ایک قرآن کریم کا درس ہے، ایک مہدویت کا درس ہے۔ ضرور بضرور ان موضوعات کے اوپر گفتگو کریں، اس کے اوپر قلم اٹھائیں، اس کے اوپر گفتگو کر کے لوگوں کے اندر امید کو برپا کریں۔ اگر یہ واقعاً اگر ہم کام نہ کریں تو ہمارے جتنے بھی کام دیگر ہیں وہ عبث رہ جائیں گے، کیونکہ ہر نیکی اور ہر دینی امر وہ مہدویت کے برپا کرنے کی طرف انسان کو لے جانا چاہیے۔ اگر اس کا مہدویت سے ربط نہیں بنتا، اصل دین نہیں وہ بنتا۔ بس آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ الا بعد ایاس، اگر مایوسی چھائی رہے اور معاشرے میں مایوسی چھائی رہے، جیسے کہ آج کل ایک مایوسی ہے، وہ جب تک کوئی قتل نہ ہو جائے، بڑے پیمانے پہ کوئی بربادی نہ آ جائے، تب تک امام زمان علیہ السلام یاد ہی نہیں آتے، یعنی تب تک انہیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ ہیں جو یورپ اور غرب یا عرب امارات وغیرہ ممالک میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام نے آ کے صرف یہاں پہ حجاب دینا ہے، بقیہ تو وہ ساری چیزیں صحیح چل رہی ہیں، لوگوں کے حقوق بھی پورے ہو رہے ہیں، اسکول بھی اچھے چل رہے ہیں، سسٹم بھی چل رہا ہے، بس یہ چادر ہی نہیں ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے ادھر، بقیہ تو ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے وہ دین کی اور انسانیت کی الف بے سے بھی وہ واقف نہیں ہے، تب جا کے یہ تفکر انسان کے ذہن میں ابھرتا ہے۔ اچھا، امام اس کے بعد فرماتے ہیں آخر کیوں ایسا ہے، حکمت الہی یہ کیوں قرار پائی کہ مایوسی کے بعد ایک زمانہ میں لوگ مایوس ہو جائیں گے، اس کے بعد ظہور ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ واللہ حتی تمیزوا، تاکہ مومن غیر مومن سے جدا ہو جائے۔ قرآن کریم اس مسئلے میں بہت شدید ہے کہ وہ طیب اور خبیث کو ملا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔
الگ الگ باؤنڈریز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور جو ان کو ملا دیتا ہے یعنی بدون ملاک اور معیار کام کرتا ہے، ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ کام کرتا ہے، یہ بندہ عادل نہیں ہے، بے شک ہمارے ساتھ نیکی کر رہا ہو۔ اگر وہ نیکی بھی کر رہا ہے تو وہ عدالت سے ساقط ہے، یعنی اس کے پاس سے کوئی نوازش کا ہونا، اس کے پاس سے ایک چیز کا صادر ہونا، وہ بدون معیار ہے، اور اس کے معیار کا اگر دنیا محور ہو پھر تو اس سے بھی بدترین حالات ہیں۔ ہونا کیا چاہیے اصولاً، یعنی یہ چیزیں تذکر کے قابل ہیں کہ معلومات میں ہیں لیکن تذکر کے قابل ہیں۔ محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے، رضا الہی کو دیکھیں، انسانیت کی خدمت کا جذبہ اس میں ہونا چاہیے، نہ کہ بامی لین دین کا جذبہ، اسے بلندی کی طرف لے کے جائے، اسے کمال کی طرف لے، یعنی ایسی تپش دے کہ وہ کمال کی طرف جائے۔ اس روایت میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دو کلمات استعمال کیے، تمیزو و تمحصو، ان دونوں کو دیکھیں۔ تمیز کا جو مورد ہے اس کو بھی قرآن کریم نے تفصیلاً بیان کیا کہ ابھی اس تفصیل کے اوپر ہم نہیں جاتے کہ وہ ایک طویل درس بن جاتے ہیں ہر آیت کے ذیل میں ہی، لیکن صرف اشارتاً آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے کہ تمیز سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی نگاہ میں عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، اس لیے جو شخص ایک شے کا علم نہیں رکھتا وہ یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں اس کا علم رکھتا ہوں۔ مثلا ایک بندے نے سیاسیات کبھی پڑھی نہیں ہے اور نہ ہی اس میں وہ اسلامی تفکر کا حامل ہے، وہ یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں نے فقہ پڑھ کے سیاسیات جو ہے وہ مجھے آ گئی۔ یا اسی طریقے سے ایک بندے نے علم فقہ نہیں پڑھی، وہ اس سے واقف ہی نہیں ہے، وہ وہاں پہ اپنی جہالت کا اعتراف کرے، اس مورد میں، اس شعبے میں جس شعبے سے وہ تعلق رکھتا ہے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، لا یستوون، اللہ کی نگاہ میں برابر نہیں۔ اسی طرح سے ایک ہے پاکیزہ انسان، طیب ہے، یعنی وہ اپنے غصہ اور غضب کو قابو رکھتا ہے، اپنے فاسد خیالات و تصورات کو قابو میں رکھتا ہے، سوء ظن کو قابو میں رکھتا ہے، یہ طیب ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلتا ہے۔ اور ایک ہے خبیث، یعنی اس کے وجود کے اندر خبث بھرا ہوا ہے، اس سے نجس افکار، اس سے نجس اعمال صادر ہوتے ہیں۔ کیا طیب اور خبیث برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے اور ایسے مدارج ذکر کیے، مثلا ایک شخص ہے جو صرف تعمیرات کرتا ہے، جیسے سورہ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، پہلے قرآن کریم نے آ کے مشرکین کو منع کر دیا کہ تم لوگ آئندہ سے بیت اللہ کی تعمیرات میں حصہ نہیں لے سکتے، تم لوگ آ کے تعمیرات نہیں کرو گے، ممنوع قرار دیا، یا مومن اور مسلمان ہو جاؤ وإلا نہیں کر سکتے۔ پھر موازنہ کیا، اجعلتم سقایۃ الحاج، کہ یہ جو سبیلیں لگانے والے ہیں ایک نیک کام ہے، جیسے عزاداری کی سبیلیں لگتی ہیں، اربعین پہ آپ دیکھتے ہیں سبیلیں لگاتے ہیں، حاجیوں کے لیے سبیلیں بڑے پیمانے پہ لگائی جاتی تھیں، اور کرنے والے بھی حاجیوں کے لیے خاندان ابو طالب ہی تھے، اکثر بیشتر انہی کی زیادہ خدمات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر خاندان بھی تھے۔ تو قرآن کریم اس آیت میں واضح طور پہ کہتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے کو اور عمارت البیت الحرام یعنی خانہ کعبہ کی تعمیرات کو، بالمفہوم میں آیت آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کی تعمیر، آپ اس کو وسعت دے دیں، یعنی بیت اللہ کا جب جیسے ہوتا ہے نا کہ والدین کو اف نہ کہو، تو اس کے علاوہ بقیہ مدارک سے بے درجہ اولا حرام ہوں گے، جب اف کہنا حرام ہے تو بے درجہ اولا حرام۔ اسی طرح بیت اللہ کی تعمیر تو بہت ثواب ہے، اگر بیت اللہ کی تعمیر کا ادھر مقایسہ کیا جا رہا ہے، پھر مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، حرم اہل بیت علیہ السلام ہے، ذریعہ مبارک ہے، تمام کی تمام چیزیں اسی کے زمرے میں آ جائیں گی۔ اس لیے حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کی تعمیر کرنے والا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ شخص جو یہ دو کام کرتا ہے وہ اس شخص کے برابر ہو جاتا ہے، اس کی مانند ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں اس نے جہاد کیا، یعنی مجاہد انسان اور اللہ کی راہ میں ایمان لانے والا، اور اللہ کی خاطر اس نے ہجرتیں کی، اللہ کی خاطر گھر بار اس نے چھوڑا، کیا یہ دونوں تم برابر کر دیتے ہو؟ نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ قرآن کریم ان میں کیا کر رہا ہے؟ تفریق ڈال رہا ہے، ان میں تمیز کر رہا ہے۔ یہ تمیز تو چلو انفرادی طور پہ سمجھ آتی ہے، معاشروں میں
محشر کے اعتبار سے کب برپا ہوگی، کیونکہ اس کا مورد آئے گا تو تب بھی ہوگی نا. ابھی تو مورد ہی نہیں مثلاً ایک شے کا آیا. مثلاً ابھی ہمارے سامنے جنگ ہے ہی نہیں کہ ہم پہچانے جائیں کہ ہم شجاع ہیں یا بزدل ہیں، ہم وظیفہ شناس ہیں یا وظیفہ شناس نہیں. مثلا ممکن ہے ڈر اور خوف تو ہر ایک کو لگتا ہے، لیکن آیا خوف اس کے لیے معنی بن گیا ادھر جانے سے یا معنی نہیں بنا؟ اصل بات یہاں پہ ہے. خوف انسانوں کو اپنی طبیعت کے مطابق لائق ہو جاتا ہے، لیکن خوف معنی نہیں ہونا چاہیے. بس آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ حتیٰ تمیزو سے کیا مراد ہے، یعنی طیب الگ ہو جائیں اعمال نامے میں اور خبیث الگ ہو جائیں. اسی طریقے سے وہ افراد کہ جو مجاہدانہ اعمال انجام دیتے رہے ہیں، اللہ کی راہ میں وظیفہ جہاد اور اللہ کی راہ میں ایمانی راہوں پہ چلتے رہے، وہ الگ ہو جائیں، اور جو صرف سبیل اور تعمیرات کے نیک اعمال کو انجام دیتے تھے یہ جدا ہو جائیں. عالم اور جاہل ان میں تفریق واضح ہمارے پاس ہو جائے. اسی طریقے سے اور قرآن کریم نے مراحل بیان کیے کہ ایک تفصیلی یہ فرق ہے، حق اور باطل میں فرق ہے. اہل حق کو اہل باطل سے جدا کیا ہے، اہل ایمان کو مشرکین سے قرآن کریم نے جدا کیا ہے کہ بتایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یا اللہ تعالیٰ قرآن میں جیسا سورہ قلم میں ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ سلوک کرے گا وہی تم مجرمین کے ساتھ کرے گا؟ کیسا تم نے اللہ تعالیٰ کی پر برا حکم لگایا ہے. اس لیے یہ دونوں مجرم اور مومن کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے، اگرچہ ہمارے معاشرے کے اندر اسے برابر ہی سمجھا جاتا ہے. ادھر ایک اور مسئلہ، ہم جب برابر نہ سمجھے تو اس سے ہماری مراد کیا ہے؟ آئے مجرم کے ساتھ بدتمیزی کریں، اسے پکڑ کے مسجد سے نکال دیں، امام بارگاہ سے نکال دیں، یا اس سے مراد کچھ ہو رہا ہے؟ اصل مراد یہ ہے کہ جس طرح سے مجاہد اور قاعد برابر نہیں ہے، اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک فاسق اور ایک عادل یہ دونوں برابر نہیں. عادل اور فاسق وہ برابر نہیں ہیں. کریں کیا ان کے ساتھ؟ سلوک کیسا کرنا چاہیے؟ کیونکہ مسجدوں سے تو نہیں پکڑ کے نکال سکتے ہو، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آ گیا. مجالس سے تو اسے دھتکارا نہیں جا سکتا. ہاں یہاں پہ ہمارے چند وظائف بنتے ہیں. مثلا نمبر 1، ہم پیش کریں ایک کمال کی شے کو، یعنی طیب کو پیش کریں، مومن کو پیش کریں، اور جرم کی شدید مذمت کر کے دکھائیں. اب تو یہ ممبروں سے تقاضا ہونے لگ گیا کہ آپ جرم کو برا کہتے کیوں ہیں؟ مثلا کیوں کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے نام پہ تجارت کرنا غلط ہے؟ یہ باتیں نہ کریں، اس سے ذاکرین کی دل آزاری ہوتی ہے. پھر ذاکرین میں جو فاسد ہیں ان فاسدوں کے خلاف کیوں آپ بولتے ہیں؟ یہ تو آپ اپنے شیعوں کے خلاف بولنے لگ گئے. نہیں، جرم جس کا بھی ہو جیسا بھی ہو اس کے اوپر آواز اٹھانا ہمارا وظیفہ ہے، ورنہ کیسے معاشرہ تمیز کرے گا بتائیں؟ اگر تمیز نہیں کرے گا تو مہدویت سے قریب نہیں ہوگا زمانہ. آپ تو اور گمراہی سے دور کر رہے ہیں، یعنی گمراہی کے قریب کر رہے ہیں. آپ گمراہی کے اور قریب کرتے جا رہے معاشرے کو. اگر آپ نے یہ ممیز کرنے والے، تمیز دینے والے، جدا کرنے والے معیارات آپ نے معاشرے کو تعلیم نہ دیے یا خود اس کی پر عمل نہ کیا. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ پہلا وظیفہ ہمارا کیا بنتا ہے؟ جرم کو آشکار بیان کریں، بڑے پیمانے پہ بیان کریں. ہاں تشخیص نہ دیں آپ فلاں نام لے کے کہ فلاں عالم، فلاں ذاکر، فلاں مثلاً قاری، فلاں بندہ وہ یہ ہے. یہ غلط طریقہ کار ہے. آپ ایک جیسا قرآن نے کلیات بیان کی ہیں، کم سے کم خباثت کو بیان کریں، نجاست کو بیان کیا جائے، کفر اور شرک کو بیان کریں، منافقت کو بیان کیا جائے، تاکہ لوگ تمیز کریں کہ یہ مومن ہے، یہ منافق ہے. قرآن نے آخری تعلیمات کیوں دی ہیں؟ کیونکہ ایک جم کے اندر یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. بندے ہیں نا، بندوں کے تو اللہ ستار العیوب ہے، اعمال دکھائی نہیں دیتے، تو البتہ اپنی حرکات سکنات سے وہ پہچانے جاتے ہیں افراد. تو یہ پہلی چیز ہے کہ جرم کے اوپر آپ دروس دیں، جرائم کو آشکار کریں کہ یہ دیکھو یہ غلط چیز ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. دوسرا ہمارے پاس ہے کہ جو اہل فضیلت ہیں انہیں فضیلت دیں. اگر ایک دائرے میں اور ایک مجلس میں اہل فضیلت اور غیر فضیلت والے برابر کر دیے جائیں تو یہ خود ایک فسق ہے. اس لیے قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے کہ مجاہد اور قاعد
وہ برابر نہیں ہے، انہیں مت برابر تم خیال کرو. تو جو مجاہد ہے اس کے ساتھ ایک نو آپ جداگانہ سلوک کریں تاکہ اس کی یہ اعلیٰ صفت سب کے سامنے آئے. انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے بھی عزت زیادہ کس کو دیا ہے؟ جو تم میں زیادہ متقی ہے. بس یہ دوسرا کام عمل سے کر کے دکھائیں. اگر ہم عمل سے نہیں کر کے دکھائیں گے، مثلا اگر دنیا داری کی بنیاد پہ زیادہ عزت احترام شروع کر دیں، یہ سب معیارات ٹوٹ جاتے ہیں. جیسا کہ آج دینی دنیاوی دونوں محافل میں یہ چیزیں رواج پا چکی ہیں. ڈالروں سے بھرا ہوا بیگ ہو تو ہر کوئی اچھے انداز میں لبیک کہتا ہے، اور اگر ایک بندہ 1000 قربانیاں دے اور انتہائی پاکیزہ ہو، اس کی طرف میلان ہی نہ ہونا، یہ معاشرے کے بگاڑ کے اصل اسباب ہیں. بہرحال یہاں پہ روایت ہے حتیٰ تمیزو، یہاں تک کہ تم کیا ہو جاؤ؟ ممیز ہو جاؤ، ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ، پہچانے جاؤ. طیب کا گروہ واضح ہو جائے، غیر طیب کا گروہ واضح ہو جائے. آپ اگر تاریخ اسلام کے اوپر گہری نگاہ ڈالیں اور آج کے اگر حالات کو آپ مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہ کیفیات آہستہ آہستہ، یعنی یہ معیارات آہستہ آہستہ سامنے آنے لگ گئے ہیں. خصوصاً یہ جو حالات ہیں، قلیل گروہ ہے کہ جو اس وقت استکبار، استبداد، ظلم و ستم کے خلاف کھڑا ہے اور قیام کی حالت میں ہے. یہ شرفاء ہیں، یہ وہ اہل فضیلت ہیں کہ واقعاً ان کو فضیلت دینی چاہیے. انہی شہداء کی رونق سے آج ہر جگہ پہ حرم اہل بیت علیہ السلام اور اسلامی حدود کا دفاع ممکن ہوا ہوا. وإلا تو یہ شیطانی اور ابلیسی جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں، استعماری حکومتیں، وہ کب کی ان کو برباد کر چکی ہوتی. لہذا یہ گروہ ممیز ہوتا جا رہا ہے. ایک وہ ہے کہ جو اس گروہ سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا. ایک ہے مثلا مصلحتوں کا شکار ہے، خوف کا شکار ہے، کئی چیزوں کا. مثلا ایک فرد ہے ممکن ہے جنگ میں نہ جا سکے لیکن شہیدوں کا تذکرہ خوب کرتا ہے، یہ اس فہرست میں ہے. کیونکہ بلڈنگ ایک طول میں بنتی ہے، جڑیں سب کی ایمان ہیں، ان جڑوں کے مطابق پھر طبقے بنتے ہیں. وہ کسی کا فہرست میں اپنے آپ کو رکھے، ممکن ہے کہ جہاد نہ کر سکے، ممکن ہے قلم نہ چلا سکے، لیکن زبان چلائے. زبان بھی نہیں چلا سکتا، حمایت کرے. حمایت بھی نہیں کر سکتا، دل کے اندر تو طرفداری کرے. یہ روایات نے مراتب بتائے ہیں تاکہ اس کا شمار تو اس گروہ میں ہو کہ جو طیب ہے، جو پاکیزہ ہے. اگر وہ یہ کام نہیں کرے گا، اور مثلا ساکت طبقہ، ہمیشہ ساکت طبقہ، جیسے ہم سیرت انبیاء میں بھی پڑھ رہے تھے کہ ملا اور رؤسا ایک بات کہتے تھے تو پوری قوم کا نام کیوں آیا؟ کیونکہ قوم ان کے عمل پہ راضی تھی. اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اوپر کیوں اسلامی معاشرہ زیر سوال آیا؟ کیونکہ وہ اپنے حکمرانوں اور منصبداروں کے اعمال کے اوپر راضی ہوئے. لہذا ایک ممکن ہے کہ قلم چلائے، ایک اعتراض کرے، ایک نقد بلند کرے، ایک تبلیغ کرے، ایک شہادتوں کو پیش کرے، ایک جا کے مثلا رفع عامہ اور خدمات اس طبقے کے لیے، خصوصاً یہ جو پاکیزہ طبقہ ہے اس کے لیے انجام دے. یہ سارے مہدویت سے معاشرے کو قریب کرنے والے افراد ہیں. یہ ممیز ہو جانے چاہیے، حتیٰ تمیز ہو. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حالات صدر اسلام میں بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، اس کے نتیجے میں کافی آپس میں چیزیں مل گئیں، آپس میں خلط ہو گئی. یہ خلط چیزوں کو جدا ہونا ضروری ہے. اگلا کلمہ ہے ولا واللہ حتی تمحصوا، قسم بخدا تم لوگ آزمائے جاؤ، یعنی تمحیص. آزمائش کے یہ کئی کلمات استعمال ہوتے ہیں. ایک کلمہ فتنہ ہے. فتنہ اس شدید ترین آزمائش کو کہتے ہیں جو انسان میں نقص اور خلل کو ایجاد کرنے کی قوت رکھتا ہے. اس کو کہتے ہیں فتنے سے تعبیر کرتے ہیں. ایک کلمہ ہے تمحیص. تمحیص کے آپ کلمے پہ غور کریں کیونکہ قدیمی ترین کتاب تمحیص ہمارے پاس موجود بھی ہے. اس کافی کی غالباً ابو جعفر اس کافی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور 9 چیپٹر ہیں، ضرور اس کا مطالعہ کریں. پتلی سی کتاب ہے. تمحیص کا مطلب ہے کہ اس لیے آزمائش میں ڈالنا تاکہ کھوٹے کو کھرے سے جدا کیا جا سکے اور شے کو کامل کیا جا سکے. مثلا سونا ہے، اس کے ساتھ کھردری چیزیں آ گئیں یا ردی چیزیں آ گئیں.
آپ سونے کو تپش دیتے ہیں، اتنی تپش دی کہ وہ ساری کی ساری میل بھی نکل گئی اور وہ ناقص اور ناخالص چیز بھی نکل گئی. اب جو پاس ہے آپ کے وہ کیا رہ گیا؟ خالص. شے کو خالص کرنے کے لیے، شے کو کامل کرنے کے لیے جب آزمائشوں سے گزارا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ تمحیص سے تعبیر کیا جاتا ہے. لہذا آپ اس طرح سے اس جملے کو لکھ سکتے ہیں، ایک شے کو کامل کرنے کے لیے اور ایک شے کو خالص کرنے کے لیے جب آزمائشوں سے گزارا جائے تو اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ تمحیص. امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کمال کی طرف جانا چاہیے معاشرہ، وہ حق کی بلندی کی طرف چلا جائے، وہ جرأت مندی کے ساتھ آگے قدم اٹھانے والا ہو، اپنے امام کے ساتھ پیوست ہو، ان کی راہ کے اوپر فداکاری دکھانے والا معاشرہ جنم لینا چاہیے. یہ جو کلمہ ہے یمحص، یہ دقیق اس کی تشریحات ہے. اس لیے امام خوینی رحمۃ اللہ علیہ نے چہل حدیث اگر آپ مطالعہ کریں اس میں اسی حدیث کا انتخاب کیا ہے جو امتحان اور ابتلاء سے مربوط ہے. البتہ انہوں نے جس حدیث کا انتخاب کیا وہ انبیاء علیہ السلام اور پھر اس سے عوام کی طرف آتے ہیں کہ سب سے زیادہ سختی انبیاء پہ آئی، پھر جو انبیاء کے قریب ترین تھے ان پر آئی، پھر جو ان سے قریب ترین تھے ان کے اوپر آئی. امتحان اگر اس دنیا کے اندر نہ ہو، اگر یہ تمحیص کا عمل اس دنیا میں نہ ہو، خلقت دنیا عبث ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے، اس نے اس دنیا کو عبث خلق نہیں کیا. ہم لوگوں کے پلان کچھ اور ہوتے ہیں اور تدبیر الہی کچھ اور ہے، اس کو ضرور ذہن نشین کریں. اور اگر ہو سکے تو امام خوینی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کو ضرور پڑھیں، چہل حدیث میں اس حدیث کو ضرور مطالعہ کریں. آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ کی زندگی کے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے، مستقبل میں آنے والی مشکلات آپ کے لیے حل ہو جائیں گی اگر اس بات کو سمجھ جائیں کہ حتی تمحصوا. اگرچہ یہ تو غیبت امام زمان و ظہور امام زمان علیہ السلام کے تناظر میں ہے، لیکن اس حدیث کو ضرور مطالعہ کریں. مثلا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خلق کیوں کیا؟ تمحیص کے لیے. ایسی آزمائش انسانوں کو دے، ایسی حرارت اور تکالیف میں انسانوں کو نعمات دے کے مبتلا کرے. نعمات بھی ہمراہ ہیں لیکن ایسی حرارت، ایسی آزمائشیں، ایسی مصیبت میں مبتلا کرے کہ وہ اسے کمال کی طرف لے کے جائیں. اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ نے دنیا کو کیوں خلق کیا؟ یعنی دنیا تو آرام کے لیے نہیں ہے، دنیا تو آباد ہونے کے لیے نہیں ہے، دنیا تو فنا ہونے کے لیے. اب انسان اندر سے نہیں قبول کرتا اس بات کو، اس لیے ابھی کتنے ہی مریض ہیں جو کورونا میں مر گئے ڈپریشن کی وجہ سے، کیونکہ وہ نہیں مرنا چاہتے تھے. وہ اس بات کو حتی جوان افراد، ہمارے کئی دوستان ہیں کہ وہ جب آئی سی یو میں پہنچے تو ہمت ہی ہار گئی کاملاً. عمر کتنے 30-31 سال. کیوں یہ ہمت ہار گئے وہ اپنے وجود میں؟ کیونکہ وہ دنیا کو آباد دیکھ رہے تھے، ان کے بیوی بچے ہیں، وہ ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں. وہ بار بار اس منظر کو لانا چاہتے ہیں، بار بار. حتی بعض اسی طرح سے، اور یعنی کیونکہ کئی پاکستانی ابھی تو 8-10 کے قریب پاکستانی ہیں جو قم میں وفات پا چکے ہیں، تو ان میں سے اکثر بیشتر کی صورت یہی ہے. اور اکثر بیشتر ہیں بھی جوان یا 50 سے کم ہیں. مشکل کہاں پہ پیش آئی؟ گھبراہٹ، اضطراب، فلسفہ امتحان کا صحیح مطالعہ. بعض ایسے موضوعات ہیں جن موضوعات کا دقیق مطالعہ ضروری ہے، اگر وہ دقیق مطالعہ نہیں کریں گے انسان کا اپنا نقصان ہے. ان موارد میں انسان گرفتار ہو کے رہ جاتا ہے. اب آئیں آپ حکمت الہی دیکھیں. اللہ کی حکمت اور اس کی مشیت و ارادہ کیا ہے؟ ایک ایسا جہان خلق کروں کہ جس میں قوت دے کے تو بھیجا ہے، فعلاً ابھی وہ حاصل اسے کچھ نہیں ہوا. شیخ مطہر رحمۃ اللہ علیہ کے افکار میں بھی آج یہ مطلب آئے گا. یعنی بالقوہ تو ہے، یعنی اس کے اندر بننے کی صلاحیت تو ہے، ابھی بنا ہوا نہیں ہے. بنے گا کب؟ وہ بنے گا جب اس کو حرارت پہنچے گی. آپ نے پاپ کارن دیکھے ہوں گے نا، یہ پتہ نہیں کیا دیگر زبانوں میں کہتے ہیں، وہ دانوں سے بنتے ہیں. آپ اس کو پھلا سکتے ہیں حرارت کے بغیر؟ اسے حرارت پہنچے گی تو وہ پھولے گا نا. اسے کہتے ہیں تمحیص. کوئی کہے کہ یار اس کو تم آگ میں ڈال رہے ہو،
یہ تو کھانے کی چیز ہے. آپ کہیں گے آگ میں ڈالوں گا تو کھانے کے قابل بنے گی. اس کو کمال حاصل کب ہوگا؟ جب حرارت ملے گی. اس لیے کوئی ایسی تربیت گاہ نہیں ہوتی کہ جہاں پہ حرارت کو وجود نہ دیا جائے. آپ کافر اور مشرکین کی طرف چلے جائیں، اگر وہ ایک جگہ پہ تیز بھگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کئی قسم کی سخت ترین ایکسرسائزیں رکھیں گے یا نہیں؟ ایک مضبوط فوجی بنانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ اسے کھلائیں پلائیں گے فقط، یا کئی عرصہ بھوکا پیاسا رکھیں گے. ممکن ہے سانپ کھانے کو ملے، ممکن ہے کچا گوشت کھانے کو ملے، پتہ نہیں کیا کیا وہ چیزیں پریکٹس کرتے ہیں. کیونکہ کمال جنم نہیں لیتا اگر حرارت نہ ہو. آپ کی اپنی اولاد ہو جائے، وہ اگر سوئی رہے 12-1 بجے تک، پھر اٹھے خوب کھایا پیا، پھر کوئی کارٹون شارٹون دیکھے، گھوم پھر کے آ جائے، آپ نے ان کی ماشاءاللہ تربیت کی 15 سال تک ایسے ہی. اب جب بالغ ہو جائیں گے تو وہ پھر کوئی حبیب ابن مظاہر بنیں گے یا ان کی خواہشات، کیونکہ شہوتوں میں جب قابو آپ نے کیا ہی نہیں اس کی، اور آپ نے ایسی ان کے لیے نعمات بچھائی ہیں کہ شہوتیں اس کے اوپر غالب ہیں، وہ یزید سے قریب بنے گا یا امام حسین علیہ السلام کے صاحب سے قریب بنے گا. آپ نے اس کو کبھی تربیت کی ہوتی، اسے درس دیا ہوتا، کبھی اس کو ذائقہ چکھایا ہوتا کہ نیندیں چھوڑ کے اٹھو نماز کے لیے، کبھی زکایا اسے اتنا جذبہ دلایا ہوتا کہ اپنے ذوق سے شوق سے گرمیوں کے روزے پورے رکھے، تو تب جا کے اس کے اندر ایک نور ایمان پیدا ہوتا. بہرحال یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ اگر حرارت اور تکالیف اور مصائب انسان کی زندگی میں نہیں پڑتے، اس کے اندر کمال اور رشد پیدا نہیں ہوتا. اب آپ تدبیر دیکھیں، یہ اللہ کی تدبیر ہے جو قرآن میں بار بار اللہ نے آشکار کی. اور ایک تدبیر انسان کی ہے. انسان کیا تدبیر کرتا ہے؟ اچھا اب میں پڑھ رہا ہوں تو اب میں مثلا اب گھر آباد کروں گا، پھر بھی بچے ہوں گے، اچھا اس کے بعد میں مثال کے طور پہ فلاں جاب کر لوں گا. جو مثلا جاب پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں کہ اچھی جاب کروں گا، اتنے پیسے کماؤں گا، پھر گھر بناؤں گا، فلاں چیز خرید لوں گا. یا ہم طلاب میں سے اگر آ جائیں تو میں مثلا ادارہ بناؤں گا، فلاں کام کر. وہ دنیا کو آباد کرنے کے چکروں میں ہے اور نعمات کو ہی اپنے تصورات میں اکٹھے کیے ہوئے ہے، اور ادھر اللہ کی تدبیر کیا ہے، وہ اسے مصیبتیں دینے کے لیے آمادگی ہے. وہ مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرنا چاہتا ہے نعمات کے ساتھ. وہ اپنے آپ کو تمام راحتوں میں دیکھتا ہے، تمام بلندیوں پہ دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے اسے مختلف مراحل، سخت مراحل سے گزارنا چاہتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں سب کی آزمائشیں یکساں نہیں ہیں. اگر کوئی بہت اچھا کھاتا پیتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی اور آزمائش رکھ دی ہو. مثال کے طور پہ اسے آزمائش یہ رکھی ہو کہ تمہارا امتحان ہے کہ خود قوت سے اٹھو نماز شب کے لیے، خود اپنے ارادے اور قوت سے تم نیک اور خیر کا عمل انجام دو. وہ بندہ جو ایک قانون کے دائرے میں، اس نے تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے. اگر وہ وہاں پہ نہ ہوتا تو اٹھ ہی نہ پاتا. اب اس کے لیے حالات اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے کہ وہ اس جم سے ہی باہر نہ آئے. وہ اس کے اوپر اب کوڑ رہا ہے کہ یار دیکھو فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی ہو گیا، فلاں بھی ہو گیا، میں ہی اکیلا رہ گیا. تو وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ تم دیکھو کہ کتنا تم آخرت کو آباد کر رہے ہو. دنیا تو سب سے ہی چھننی ہے. اگر اولاد میری ہوئی ہے تو بالآخر مرنے کے لیے ہوئی ہے، جیسے امام علی علیہ السلام کے فرمان ہے. اگر گھر بنا ہے تو وہ اجڑنے کے لیے بنا ہے. اگر صحت ملی ہے تو وہ مرض کے لیے ہی ہے. اگر جوانی ملی ہے تو وہ جانے کے لیے ہی ہے. اگر زندگی ملی ہے تو وہ موت کے لیے ہی ہے. اب موت جب بھی آ جائے اندر ایک نو آمادگی رکھے اس کے لیے. وہ ویسی گھبراہٹ اور ٹینشن انسان کے لیے نہیں ہوگی، لیکن اس نے اندر مصمم ارادہ کیا ہو کہ میں نے فقط یہی عمل انجام دینا ہے، اور پھر وہاں پہ اللہ کی آزمائش یہ ہو کہ یہ نہیں انجام پانا چاہیے، یہاں پہ اس کی بری حالت ہو جائے گی، یہاں گر جائے گا. لہذا کمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں رکھی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے. وہ کسی کو، اللہ تعالیٰ کو کوئی سکون نہیں ملتا کسی کو تکلیف میں دیکھ کے. اس لیے روایات میں وارد ہوا ہے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا بیان کیا. اس لیے میں نے بار بار عرض کیا تکرارن کہ چہل حدیث میں اس چیپٹر کو ضرور پڑھیں. اس سے آپ کو خلقت کا نظام سمجھ آئے گا کہ آزمائش اللہ تعالیٰ نے رکھی اس لیے ہے تاکہ مثلا اگر کسی بندے کے اندر کبھی صبر کو اختیار کرنے کے مراحل آئے ہی نہیں ہیں، اس کے پاس قوت صبر آ سکتی ہے. جیسے ابھی ہم لوگ ہیں،
ہمیں تیز بھاگنے کی آزمائش پڑی نہیں ہے، تو تیز بھاگ سکیں گے ہم لوگ؟ نہیں بھاگ سکیں گے. اس آزمائش میں گرفتار ہوں گے تو بھاگ سکیں گے نا. اسی طریقے سے ذمہ داری، عموماً وہ افراد جو شادی شدہ نہیں ہوتے ان میں ذمہ داری کا مادہ قلیل پایا جاتا ہے. کم ایسے افراد ہیں جو ذمہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی پر آزمائش ہی نہیں پڑے گی. یار تم نے گھر دیکھنا ہے، کوئی تمہارے پیچھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں جن کی تم نے تدبیر کرنی ہے، ان کا تم نے پیٹ پالنا ہے. آہستہ آہستہ وہ افراد جن کے گھر آباد ہو جاتے ہیں ان میں کئی نوعیت کے کمالات پیدا ہوتے ہیں. مثلا ان میں سے ایک صبر ہے. گھر کے حالات ایسے بنتے ہی بنتے ہیں کہ اسے صبر سے جھیلنا پڑتا ہے. اس کے اندر ایک فیصلے کی قوت آ جاتی ہے، بالآخر اس نے فیصلے کرنے ہی ہے گھر میں. وہ گھرانے، ہمارے سامنے ایسے گھرانے ہیں موجود کہ ان کے گھر میں نعمات اتنی کثیر ہیں کہ انہیں یہ مسائل ہی نہیں پیش آتے. اگر انہوں نے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنا ہے وہ فیصلہ نہیں کر پاتے. وہ کئی بندوں سے اس کے بارے میں پوچھیں گے، ٹینشن میں آ جاتے ہیں. کئی ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں عملاً، کیونکہ انہوں نے نعمات میں اتنا وقت گزارا کہ انہیں مشکل ہی نہیں پیش آئی فیصلے کرنے کی. تو اب جب فیصلہ کرنے کی نوبت پیش آئی ہے تو یہاں پہ گھبراہٹ کا شکار ہو گیا. اچھا یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، یہ جو میں نے کیا یہ ٹھیک کیا تھا، وہ کیا تو غلط کیا تھا. بعض لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پیسہ ہاتھ سے جائے نہ، وہ استخاروں کے پر آ جائیں گے، پیر فقیروں کے پاس پہنچ جائیں گے. تو آپ ملاحظہ کریں کہ تمحصوم تمحیص ہے کمال کے لیے، بالفاظ ٹھیک ہے. ادھر ہمارے پاس جو فلسفہ اشکار ہوتا ہے، غیبت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے امت کے نفع کے لیے. غضب الہی کی آمیزش رحمت کے بغیر نہیں ہو سکتی. علم عرفان اس مسئلے کو بڑا اچھا حل کرتا ہے. اگر جہنم ہے تو جہنم میں بھی ایک نوع رحمت الہی موجود ہے، وَإِلَّا مومن کیسے باہر آ سکتا تھا ادھر سے؟ رحمت الہی کی بدولت وہ آتا ہے. اسی طرح غضب کے اوپر غضب کے ساتھ رحمت الہی ممتزج ہے، مخلوط ہے. بلکہ اگر کہا جائے تو کیا ہم کہیں گے جملہ کون سا بہتر ہے؟ رحمت غضب کے اوپر غالب ہے یا غضب رحمت پہ غالب ہے؟ رحمت اللہ کی غضب کے اوپر غالب ہے. رحمت کلمہ جب اللہ یا رسول یا ائمہ کی طرف ہم منسوب کرتے ہیں تو ہمیں کوئی خاص سمجھ نہیں آتا. اس کے اگر آپ نے اس دنیا میں مصادیق بہترین دیکھنے ہیں تو ماں کو دیکھیں. ماں سے انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ رحمتیں جہاں سے جاری ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ماں بنائی ہے. تو اس کو رحمت کہتے ہیں. بے لوث ہو کے آپ کے لیے عمل انجام دے گی، گھبراہٹ کا آپ شکار نہیں ہوں گے، جو کہنا کہہ دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جتنا بھی ناراض کر لوں منا لوں گا میں، وہ آپ کی پریشانی کی حالت میں بیٹھی رہے گی. تھوڑی سی آپ کی پریشان حالت پتہ لگ جائے، دعاؤں پہ دعائیں اور بار بار رابطے کی کوشش کرے گی. یہ رحمت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو لامحدود ہے. ماں کی رحمت تو اس کے مقابلے میں کوئی ذرہ بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ انسان کا سوء ظن ہے کہ وہ نعوذ باللہ اس کے ساتھ اس طرح کر دے، ویسا کر دے. تو رحمت الہی ہے غیبت امام زمان علیہ السلام، لیکن کس جہت سے؟ نقص سے کمال کی طرف لے کے جا رہی ہے. مثلا امام حسین علیہ السلام کیوں شہید ہو گئے؟ ادھر بعض لوگ لفظ بولتے ہیں شیعہ، کیونکہ اس دور میں سنیوں کے بھی شیعہ کہا جاتا تھا. یہ ذہن نشین رکھیں، اس دور میں جو آج کے سنی ہیں انہیں بھی شیعہ ہی کہا جاتا تھا کوفہ میں، اور شیعوں کو بھی شیعہ ہی کہا جاتا تھا. ایک عمومی لفظ تھا. آپ تاریخ میں اگر شیعہ کلمہ پڑھیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ جس نے امام علی علیہ السلام کی حمایت کی معاویہ بن ابی سفیان کے مقابلے میں، وہ کیا ہے؟ شیعہ ہے. تو کوفہ میں تو اکثر تراویح پڑھتے تھے. تو تراویح شیعہ پڑھتے ہیں یا سنی؟ وہی سنی امام علی علیہ السلام کے شیعہ بھی کہلاتے تھے. لہذا امام حسین علیہ السلام کے بھی پیرو انہی میں سے بعض نے بننا تھا، انہی کی حمایت تھی. سارے کے سارے شیعہ اثنا عشری امامت کے معتقد، اور یعنی تمام امیر المومنین علیہ السلام کو پہلا امام اور امام زمان علیہ السلام کو آخری امام، اس اعتقاد کے ساتھ اس دور میں سارے فران موجود نہیں تھے. اس دور میں تو کئی قسم کی شبہات ایجاد تھے، کئی قسم کے مسائل ایجاد تھے، تبلیغات کے مواقع نہیں تھے، نقل و انتقال کے مواقع نہیں تھے. بہرحال یہاں پہ ایک جو ہمارے مقصد کی چیز ہے اسے ہم حل کریں، وہ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کیوں شہید ہوئے؟ کیونکہ امت اسلامیہ نے ان کا ساتھ نہیں دیا.
نہ مدینہ کے صحابہ نے دیا اور نہ مکہ کے تابعین نے دیا اور نہ ہی کوفہ میں رہنے والے شیعہ اہل سنت دونوں افراد نے دیا. اس وجہ سے تنہا کر کے شہید کر دیے گئے. کیوں ساتھ نہیں دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ خوف. جیسے آج ہم سے بہت سارے اعمال نہیں صادر ہوتے. واقعی یہ بہت بڑی ایک حقیقت ہے، اس کے اوپر آپ بہت غور کریں. ہمارے اندر بہت سارے ایسے جرأت مندانہ اقدامات فقط خوف کی وجہ سے جنم نہیں لیتے. عملاً ذہن میں تو آ جاتے ہی ہیں، ذہن کے اعتبار سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیت و مومن خیر من عملہ، اس کا تو ثواب پا لیں گے، لیکن عمل سے صادر نہیں ہوتے.